سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاعی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھو یہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف حدیث کی وہ کتاب ہے جو امام بخاری علیہ رحمہ نے، جو اللہ کے ایک زندہ ولی تھے، 16 سال کے عرصے میں اس کو مرتب کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں مختلف لوگوں کے قلب دل میں تھی، ان کی زبان پہ تھی۔ امام بخاری گھومتے رہے فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں، اور حدیث پاک لیتے رہے۔ ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، 16 سال گزار دیا بخاری شریف کو جمع کر رہے۔ اللہ نے ایسا ذہن عطا فرمایا تھا، ایسا ذہن عطا کیا تھا کہ ایک مرتبہ جو حدیث سن لی وہ امام بخاری کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ یہ رب کا ایک عطیہ تھا۔ جب حدیث شریف جمع کرتے رہے اور حدیثوں کو لکھتے رہے تو پہلے باب نہیں لکھا، پہلے حدیثوں کو لکھا۔ تو وضو فرماتے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رسول کی حدیث کو لکھتے۔ یہ بخاری شریف کا، امام بخاری کا مزاج تھا۔ 16 سال میں جب یہ تیار کیا تمام خزانہ محبت، تو مدینہ شریف میں آئے، پہلے بھی آئے، اب بھی آئے۔ اب سرکار کے روزے پاک پہ بیٹھے، روزے پاک پہ پہلے وضو کرتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، غسل فرماتے، وضو کرتے، 2 نفل پڑھتے، پھر اس حدیث کا باب طے کرتے کہ یہ باب الطہارت ہے یا باب الوضو ہے یا باب الغسل ہے یا باب القرض ہے یا باب الربا ہے۔ اس قسم کے جو حدیثوں کا جو مفہوم، اس سے جو فقہی باب متعین ہوتے ہیں، ان بابوں کو تعین کرنے کے لیے بخاری نے مدینہ شریف میں ریاض الجنہ کا انتخاب کیا۔ اور ریاض الجنہ وہ جگہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے منبر اور میرے روزے کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کا چمن ہے، وہ جنت کی کیاری ہے، وہ جنت کا باغ ہے۔ یہاں بیٹھ بیٹھ کے امام بخاری نے احادیث پاک جو آپ نے 60,000 قریب تیار کی، 60,000 میں جو حدیثیں ڈبل آ گئی،
تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ان کو نکالیں گے تو 4000 قریب رہ جائیں گی۔ 4000 حدیثوں کو جمع کرنے میں جب ان کے باپ کا تعین کرنا آپ نے چاہا تو روزے رسول کے دربار میں بیٹھتے، غسل وضو کر کے 2 نفل پڑھتے، پھر سرکار کے دربار میں بیٹھ کر کے مراقبہ کرتے۔ اگر کسی معاملے میں امام بخاری کو ہلکا سا شک ہوا کہ یہاں لفظ یہ ہے یا یہ لفظ ہے، تھوڑے سے شک میں آپ مراقبہ کرتے اور رسول اللہ کے دربار سے آپ کو واقع خواب کے اندر سرکار فرماتے یہ میرا محمد یہاں یہ لکھ دے، یہاں یہ لکھ دے۔ تو گویا کہ آپ کے ہمارے استاد کو دنیا کے بندے ہیں اور بخاری کا حقیقی استاد رسول اللہ۔ یہ شرف بخاری کو ہے کہ رسول اللہ کی رہنمائی میں آپ نے حدیث کے بابوں کا تعین کیا، کہیں ہلکا سا ان کو اشتباہ ہوا تو اللہ کے حبیب سے واقع استخارہ فرما کر کے اور اللہ کے نبی سے رہنمائی لی، سرکار نے ان کو رہنمائی فرمائی اور سرکار کی ہدایت کے مطابق آپ نے بابوں کا تعین کیا اور الفاظ کے نشب و فراز کا بھی تعاون کیا۔ یہ امام بخاری کو اللہ نے شرف بخشا کہ 16 سال کے زمانے میں با وضو با غسل 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آپ نے حدیث کا باب بھی متعین کیا اور حدیث پاک کو بھی آپ نے کتابی شکل میں مرتب فرمایا۔ اس کا شرف چونکہ یہ ایک ادب تھا، یعنی حدیث پاک کے لیے وضو کرنا کوئی شرط نہیں، ہاں افضل ہے، فضیلت ہے کہ با وضو حدیث پڑھو، با وضو حدیث سنو۔ اگر آپ استاد ہیں درس حدیث دے رہے، اگر با وضو نہ ہیں تو بھی آپ کے لیے فقہاء نے اجازت دی ہے، مگر یہ بخاری شریف کا تقویٰ تھا کہ کوئی حدیث انہوں نے بے وضو نہیں لکھی، با وضو بن کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حدیث کو بھی مرتب کیا اور باب کا بھی تعین کیا۔ اس کا کرم رب نے یہ کیا کہ جب امام بخاری نے یہ کام کیا، بخاری شریف مرتب ہوئی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، دور بیچ میں مختلف آیا۔ جب امیر معاویہ کا زمانہ آیا تو ایک تحریک چلی تھی، لوگوں نے بنی امیہ کے بارے میں کئی قسم کی فرضی حدیثیں مرتب کر دی اور ایک انہوں نے تاریخ مرتب کرائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس تاریخ میں کچھ روایتیں کمزور آ گئی۔ اس کے بعد عبد الملک کا دور آیا، تب بھی کچھ لوگوں نے کتابوں کو مرتب کیا اور قرآن کی تفسیر کو مرتب کیا، اس میں کچھ کمی لوگوں نے محسوس کی، مگر معمولی کمیاں تھی کہ اس کو دور کیا جائے۔ اس کے بعد سرکار عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا جو خلفائے راشدین میں سے 5ویں نمبر کے خلیفہ راشدہ آپ کا لقب ہے، نیک اور سرکار عمر کے خاندان کے آپ کے رشتے میں نواسے ہوتے تھے، وہ بھی انتہائی متقی و پرہیزگار تھے۔ ان کا جب دور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دور دور تک چلے گئے، ادھر یورپ کے بارڈر تک چلے گئے، چائنا کے بارڈر تک چلے گئے، افریقہ میں چلے گئے، ان کی زبانی مختلف ہے تو حدیث پاک کہیں ضائع ہو جائے گی، اور یہ صحابہ چلے گئے، تابعی چلے گئے تو حدیث کی حفاظت کون کرے گا؟ تو سرکار عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیا، اور ایک بہت بڑے محدث تھے مدینے کے سعد بن ابراہیم قاضی القضات، یہ مدینے کے چیف قاضی سے، ان سے کہا قاضی صاحب آپ مدینہ شریف میں جو صحابہ ہیں با حیات یا جو بڑے بڑے تابعین ہیں ان سے مل کر کے رسول کی حدیثوں کو محفوظ کرو۔ تو سرکار سعد بن ابراہیم نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ان کے نائب دوسرے قاضی تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کو حکم دیا اللہ میں ابو بکر ابن حزم کو، اے ابو بکر بن حزم تجھے بھی اللہ نے علم سے نوازا ہے، تقویٰ سے نوازا ہے، تو سعد بن ابراہیم کی مدد کر، تو بھی حدیث مصطفیٰ کو مدینے میں جمع فرما۔ ادھر ان کو حکم دیا، ادھر سرکار امام زہری علیہ رحمہ کو حکم دیا کہ آپ بھی جمع وہاں پر رہ کر کے کوفے میں اور مکہ مکرمہ میں حدیثوں کو جمع کرو۔ تو سرکار امام زہری جو بہت بڑے محدث تھے، ان کے شاگرد حضرت ابن حزم کے، انہوں نے حدیث جمع کرنا شروع کی۔ تو یہ باقاعدہ حدیث کو جمع کرنے کا جو شعبہ قائم ہوا، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی حدیث لکھی گئی، مگر باقاعدگی سے نہیں لکھی گئی۔ سرکار عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، ابو ہریرہ نے لکھا، سرکار ابو شاہ نے بھی لکھا، اور کئی صحابہ نے مختصر حدیثوں کو جمع کیا، مگر باقاعدگی سے حدیث پاک کو جمع نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا تھا صحابہ کرام کو اور تابعین کو، وہ جو سنتے تھے وہ دل میں بٹھا دیا کرتے تھے، اور اس کی اتنا کامل تھا کہ نبی کی مقدس جو زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں وہ کتاب میں لکھنے کے لائق نہیں ہے، وہ دل میں لکھنے کے لائق ہے۔
تو سب نے ان کو یاد کر رکھا تھا. اب جب حالات بدلے, اسلام کے قافلے آگے بڑھے, اسلام کے اندر ترقی ہونے لگی, غیر قوموں نے اسلام قبول کیا, ان کی زبانیں کسی کی یورپ کی, کسی کی فارسی, کسی کی دوسری زبان, تو سرکار عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور اقتدار میں ان تمام بڑے بڑے محدثین کو, سرکار امام زہری کو, سرکار ابن حزم کو, سرکار ابن ابراہیم کو, ان تمام قاضی القضات کو حکم دیا کہ آپ حدیثوں کو جمع کرو. اب اس نورانی طبقے نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا, اپنے اپنے بساط کے مطابق حدیث جمع کی جانے لگی اور مرتب کرنے لگے. بڑی احتیاط کے ساتھ وہ حدیثوں کو جمع کرتے تھے. پھر ان کا علم دیکھو, ان کی محنت دیکھو کہ ایک وہ صحابی رسول ہے جو حضور کی دربار میں آئے, سرکار کا دیدار کیا, نورانی چہرہ دیکھا اور جنگ میں گیا, روح پرواز کر گئی. ایک دیدار نصیب ہوا, اس نے کوئی بات سنی, اس نے آپ کو کہہ دی, آپ نے کہا کہ مجھے اس صحابی نے کہا میں نے رسول سے سنا. اب وہ بات تو صحابی کی ہے, وہ صحابی شہید ہو گئے, آپ ان کے شاگرد ہیں. اس نے ایک مرتبہ نبی کا دیدار کیا. اور ایک صحابی وہ ہے کہ جس نے 25 سال حضور کے ساتھ گزارے یا 20 سال گزارے, راتوں کو رہا, دنوں میں رہا, خلوت میں رہا, جلوت میں رہا, رسم میں رہا, بزم میں رہا, ہر جگہ نبی کے ساتھ رہا. اب وہ بھی حدیث فرما رہا ہے, یہ حدیث فرما رہا ہے, ان کی حدیث کو مانوں یا ان کو مانوں, ہلکا سا اس میں تفاوت ہے تو میں کس کو ترجیح دوں, کس کو راجح مانوں, کس کو مرجو مانوں. یہ صحابہ کے حدیث لکھنے والوں کے سامنے نازک مسئلہ آیا. تو میرے عزیزو, اللہ نے ایسا ان کو دماغ دیا, ایسی فکر عطا فرمائی, ایسی بصیرت عطا فرمائی کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. اللہ جسے کام لینا چاہتا ہے اس کو اسپیشل دماغ عطا فرماتا ہے, اسپیشل ذہن عطا فرماتا ہے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ کو, سرکار سعد بن ابراہیم کو, سرکار ابن حزم کو, سرکار امام زہری کو, سرکار سفیان ثوری کو, سرکار ابن عیینہ کو, یہ اتنی نفوس قدسیہ تھے, ان کو اللہ نے دماغ بے مثال دیا, فکر بے مثال دی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی راوی کے پاس گئے, ان کی پیشانی کو دیکھا, ان کے چہرے کو دیکھا تو ہمارا ضمیر کہتا تھا یہ سچا ہے, اور کچھ کمی ہوتی تھی تو ہمارا ضمیر کہتا تھا کہ یہ آدمی میں شک ہے, ہم اس کے حدیث کو قبول نہیں کریں گے. اللہ نے ایک بصیرت عطا فرمائی تھی جس کو حدیث پاک میں فرمایا, اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اے وفادارو, رسول نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو. مومن سر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے, مومن دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, ایمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو امام بخاری ہوئے, امام زہری ہوئے, علامہ ابن حزم ہوئے, علامہ سعد بن ابراہیم ہوئے, یا حضرت سفیان ثوری, یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جن کو اللہ نے ایمانی فراست دی تھی. یہ چہرہ دیکھ کر بھانپ لیتے تھے یہ سچا ہے کہ کمزور ہے, پکا ہے کہ کچا ہے. تو جن پہ یقین تھا ان کی حدیث کو قبول کیا, اگر یقین نہیں تھا تو کہا انت علی خیر, تم بھی اچھے ہو, تم بھی اچھے ہو, مگر میں آپ کی بات کو قبول نہیں کروں گا. اس حدیث کو نہیں لیا, ان حدیثوں کو دوسروں نے لیا, مگر انہوں نے احتیاط کی بنیاد پر نہیں لیا. اتنی تحقیق کی, اتنی تحقیق کی, یہ تحقیق کرتے تھے فلاں راوی نے حدیث بیان کی, تو کہا اچھا کیا حدیث بیان کی, کہ اس نے کہا کہ مٹی کے پیالے میں پینا کھانا سنت ہے. تو اب ان کا ایمان دیکھو. محدث کہتے ہیں کہ امام بخاری نے طے کیا کہ یہ پیالے والی حدیث کی صحابی نے بیان کی فلاں, اس کا استاد فلاں, اس کا استاد فلاں. تو اب یہ سروے کرو کہ وہ خود کس میں کھاتے تھے. اگر وہ مٹی کے پیالے میں پیتے تھے تو ان کی حدیث قبول ہے, ورنہ سر تاج پہ ہے مگر حدیث ان کی قبول نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا کہ مٹی کے پیالے میں کھانا محبوب مرغوب ہے, اور خود نے مٹی کا پیالہ استعمال نہیں کیا, تو ان کی بات مجھے شک ہے. اس لیے میں ان کی بات رد تو نہیں کرتا ہوں مگر ان کی حدیث کو قبول نہیں کروں گا. یہ امام بخاری کا احتیاط تھا, امام زہری کا احتیاط تھا, امام سفیان ثوری کا احتیاط تھا کہ جس صحابی نے عمل کیا تو اس کی بات کو قابل قبول مانیں گے. اگر عمل میں کوتاہی برتی تو ہم اسے پیار تو کریں گے مگر قبول نہیں کریں گے. اس احتیاط کے ساتھ حدیث پاک کو بخاری علیہ الرحمہ نے اور ان کے رفقائے کار نے حدیثوں کو جمع کیا. 16 سال تک محنت کر کے میرے رسول کی حدیثوں کو بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث کو جمع کیا. آپ 156 میں پیدا ہوئے اور 296 میں قریب یا 94 میں آپ کا وصال ہوا. 62-63 سال کی عمر پاک بالکل مختصر عمر ہے, کوئی بڑی عمر نہیں. اور 10 سال کی عمر میں آپ نے حدیثوں کا شوق پیدا کر دیا تھا. اور بغداد شریف آئے تو 16 سال کی عمر تھی اور ہزاروں حدیثیں امام بخاری کو یاد ہوتی تھی.
اللہ نے دل ایسا دیا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث پہ وہ قربان تھے. جہاں سنا کہ آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے، میلوں سفر کر کے گئے اور حدیث نے رسول کو انہوں نے سنا اور اس پہ عمل کیا. پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا. اس حدیث کا راوی کہیں شیعوں سے دوستی تو نہیں ہے، معتزلہ سے تو دوستی نہیں ہے، مرجیہ سے تو دوستی نہیں ہے. اگر کسی گمراہ طبقے سے، جیسے اپنے زمانے وہابی طبقہ، اہل حدیث طبقہ گمراہ ہے، اس دور میں بدنصیب طبقہ تھا، ان کا پردادا اس کا نام معتزلہ تھا یا مرجیہ تھا. اگر پتہ چلا کہ اس مولوی کا تھوڑا سا ادھر بھی کنیکشن ہے تو اس حدیث کو انہوں نے قبول نہیں کیا. جس عالم پہ، جس محدث پہ، جس راوی پہ یقین کامل تھا، ان کی حدیث کو بخاری صاحب نے قبول کیا، ورنہ ان کی حدیث کو پیار کے ساتھ غیر مقبول کیا، اس کو قبول نہیں کیا. اتنی آپ نے احتیاط برتی، تحقیق کی. باوضو رہ کر کے 16 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کا ذخیرہ جمع کیا. لوگوں نے بڑا آپ کا استقبال کیا. پھر آپ کو کئی امتحان دینے پڑے. جب آپ کا وصال ہوا تو ایک مقام خرتنگ ہے سمرقند کے پاس، وہاں آپ کی قبر پاک بنائی گئی، مٹی نکالی، لاکھوں کا مجمع تھا. جو امام بخاری کو قبر میں رکھا، خدا کی قدرت، قبر سے حضرت ایسی خوشبو مہکی، علماء لگتے ہیں کأن المسک، گویا کہ پورا علاقہ مشک و عنبر کا بن گیا. ہر طرف مشک و عنبر تھا. لوگ دیوانے بن گئے. ابے رب کے ولی جہاں جاتے ہی جنگل کو منگل کر دیتے. یہ بخاری کا کردار تھا. پھر مٹی کو ڈالا، زمین کے حوالے کیا، مٹی میں خوشبو آتی رہی. لوگ رات کو چھپ کے آتے، مٹی باندھ کے چلے جاتے. بیمار پہ ڈالی تو بیمار کو شفا ملی، اگر علیل پہ ڈالی تو علیل کو شفا ملی. تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بخاری کے مزار کی مٹی جو لے کے آتا بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو رات کو لوگ مٹی ڈالتے تھے، صبح جاتے تھے تو مٹی غائب کرتے. تو بادشاہ نے علماء کرام کو بلایا کہ آپ بتاؤ، یہ تو امام بخاری کی مٹی کو لوگ رات کو لے کے چلے جاتے، ہم رات بھر تو پہرا بٹھا نہیں سکتے. تو علماء نے مشورہ دیا، امام بخاری کی مزار کی 10 فٹ کی جو کے طول عرض میں، چوڑائی میں آپ شیشہ پلا دو اور دیوار بنا دو، تاکہ کوئی آدمی امام صاحب کے مزار کے قریب تک جا ہی نہیں سکے. اور وہیں جالی لگا کر کے تالا لگا دو، باہر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو، اندر جانے کی اجازت نہیں. تب جا کر کے امام صاحب کی مٹی برقرار رہی. تو میرے رب نے کرم کیا کہ جو اللہ والے ہو جاتے، مٹی لگو مار. وہ جو شاہ لطیف نے کہا ہے کہ رب کے جو دیوانے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مٹی کو بھی مثال بنا دیتا ہے، مشک و عنبر میں ڈال دیتا ہے. ہمیں امام بخاری کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج صدیاں گزر گئی مگر بخاری کا نام پوری دنیا میں ایسا زندہ ہے کہ جیسا لونی شریف میں زندہ ہے. قصب کمال کن کے عزیز جہاں شبی، جنہوں نے رسول سے وابستگی کی، عشق نبی کا جام پیا، نبی کے دین کی خدمت کی، نبی کے کلام کی خدمت کی، نبی کی آل سے محبت کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور عقبہ کے اندر بھی کامیاب ہو گیا. آپ لوگوں نے بخاری شریف کو پڑھا، بخاری کی زندگی کو پڑھا. پہلی حدیث آپ نے پڑھی تو شیخ الحدیث صاحب نے پڑھا انما الاعمال بالنیات، وہ سرکار عمر کی حدیث ہے. اور یہ سرکار اب بڑے گہرا رشتہ تھا دونوں بڑے میاں کا. یہ عمر نے فرمایا تو پہلی حدیث بد الوحی بعد میں ہے، باب تو ہے بد الوحی. آپ کو استاد نے بتایا ہوگا کہ باب تو ہے وحی کی شروعات کا اور حدیث ہے نیک اعمال کی. تو اللہ کے نیک بندے نے اپنے پڑھنے والے قاری حضرات کو اور طلباء کو اور اساتذہ کو ذہن دیا کہ حدیث رسول سے جو اپنا کنیکشن جوڑے، وہ جوڑتے وقت بھی نیت اچھی رکھے اور جدا ہوتے وقت بھی نیت اچھی رکھے. نیت جس کی اچھی ہے اس کی ابتدا بھی اچھی ہے اور اس کی انتہا بھی اچھی ہے. کیونکہ ابتدا بھی انما الاعمال بالنیات پہ ہے اور انتہا بھی نیک عمل پہ ہے. کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہا نیک عمل پہ زندگی، تو عمر بھر اس کا بیڑا پار رہے گا، وہ جنت کا سردار بن جائے گا. تو امام بخاری علیہ رحمہ نے پہلی حدیث ہم کو دی، اس کا تعلق بھی عمل کے ساتھ ہے، اور آخری حدیث دی اس کا تعلق بھی عمل کے ساتھ ہے. کیونکہ مومن کی زندگی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ہم بزنس کریں، ہم व्यापार کریں، ہم کھیتی کریں، کوئی حرج نہیں. آپ جو چاہے وہ حلال کام کرو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مگر عمل آپ کا دین کا ہونا چاہیے، نیت آپ کی نیک ہونی چاہیے، جذبہ آپ کا صادق ہونا چاہیے کہ میں جو کام کروں اللہ کی رضا کے لیے، میں پڑھوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، امامت کروں گا تو رب کی رضا کے لیے. دین کا کام کرنا میرا کام ہے اور میری ضروریات کو پورا کرنا رب کے کرم پہ موقوف ہے.
इंशाअल्लाह कभी मोहताजी नहीं आएगी। जो अल्लाह पे भरोसा करके मैदान में उतरता है उस गाजी को कामयाबी उसका इस्तकबाल करती है। आप इस मैदान में कल से उतरेंगे। दीन, अब तक आप तालिब इल्म थे, अब आप जिम्मेदार आलिम बन के कौम की गुआ के बाद अपने हाथ में लेंगे। तो आप जज्बा रखें कि हमें दौलत नहीं कमानी है, दौलत कमाने के लिए हमारे सेठ बैठे हुए, आपको दीन कमाना है। तो दीन के लिए आप मस्जिद का जिम्मेदारी हो, इदारे की जिम्मेदारी हो, कौम की खिदमत हो, इस्लाम की खिदमत हो, ये नियत करके आप मैदान में उतरेंगे। फिर अगर आप बिजनेस भी करेंगे कि मैं व्यापार भी करूंगा और दीन की खिदमत करूंगा, तो रब की कसम तुम जो काम करोगे इबादत में लिखा जाएगा। क्योंकि रसूल अल्लाह ने खुद बिजनेस किया है, अल्लाह के नबी खुद व्यापारी थे, कई अंबिया किराम ने तिजारत की है। इसलिए बिजनेस करना गुनाह नहीं है, बिजनेस करो, मगर बिजनेस के पर्दे में दीन की खिदमत का जज्बा है कि मैं इससे दीन का काम करूंगा, मस्जिद तामीर करूंगा, मदरसे की तामीर करूंगा, अपने बच्चों को तालीम दिलवाऊंगा, अपने गांव को सुधारूंगा। इस जज्बे को लेके आप अगर तिजारत भी करेंगे तो अल्लाह आपकी हर कदम को कबूल फरमाएगा, हर नेकी को अल्लाह कबूल फरमाएगा। मगर जज्बा हमारा दीन की खिदमत का होना चाहिए। आप देखें, अब गरीब नवाज ने दीन का काम किया तो आज 800 साल गुजर गए, गरीब नवाज का परचम कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है। दुनिया का, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा गरीब नवाज की मिट्टी को सलाम करता है। और हिंदुस्तान पे 4000 बादशाह गुजरे, उनकी कब्रों का भी पता नहीं। हुमायूं कहाँ है, बाबर कहाँ है, अली कुली कहाँ है, सलामत अली कहाँ है, कोई पता नहीं। तो पता चला जिसने रब से रिश्ता जोड़ा उसका बेड़ा पार हो गया, और रब से रिश्ता तोड़ा उसका बेड़ा कमजोर हो गया। आप रब से जुड़े रहें, रब के दीन से जुड़े रहें, रसूल अल्लाह से जुड़े रहें, रसूल के पैगाम से जुड़े रहें और दीन की खिदमत का जज्बा रखेंगे तो अल्लाह जिंदगी भी कामयाबी अता फरमाएगा और आने वाली जिंदगी के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएगा। इमाम बुखारी ने फरमाया कि हदीस बयान की मुझको अहमद बिन अशकाब ने, अहमद बिन अशकाब कहते हैं कि हदीस बयान की मुझसे मोहम्मद बिन फुजैल ने। हजरत मोहम्मद बिन फुजैल फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद उमारा बिन काका ये अपने उस्ताद अबू ज़रा से रिवायत करते हैं। हजरत अबू ज़रा बहुत बड़े मुहद्दिस थे, सरकार अबू हुरैरा के चहीते शागिर्द थे। हरम बिन अमर आपका नाम था, छोटी हे से हरम बिन अमर आपका नाम था, आला किस्म के मुहद्दिस थे और हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द रशीद हैं। और अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह ने फरमाया। अब मुझे ये बताओ कि आपने ये गौर किया कि काल नबियो क्यों फरमाया, काल रसूल फरमा सकते थे। इमाम गजाली ने बड़ी इस पर बहस की है, क्योंकि मेरे नबी को इल्म था और अल्लाह वालों को इल्म लुदनी अल्लाह ने किया था, तो रसूल की ज़ात पे एतराज़ करेंगे, इल्म गैब पे एतराज़ करेंगे। तो बुखारी ने सदियों पहले अबू हुरैरा के दामन से चिमट के जो हदीस ली, तो इमाम हजरत अबू हुरैरा ने फरमा दिया कि मुझे रसूल रहमत ने नहीं फरमाया, मुझको नबी रहमत ने फरमाया, क्योंकि ये नबी का हुक्म है। रसूल पैगाम लेकर आता है और नबी हुक्म लेकर आता है, लिहाजा आपने काल नबी फरमाया। वो नबी कहते हैं गैब की खबर देने वाला, लिहाजा आगे वाली जो खबर है वो सरापा गैब की खबर है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत में, आखिरत यहाँ नहीं है, हजारों मील बाद में, हजारों साल बाद में नबी आज फरमा रहे और ये इनाम मिलेगा हजारों साल के बाद। तो ये खबर कौन दे सकता है? जो गैब जानता है वही खबर दे सकता है। इसलिए काल रसूल फरमाते, तो रसूल अल्लाह के पैगाम लाने वाले को कहते हैं, वो नबी अल्लाह की गैब की बातें बताने वाले पैगंबर को फरमाते। इसलिए काल नबी फरमाया कि मुझे मुकद्दस नबी ने फरमाया, गैब की खबर देने वाले आका ने फरमाया। क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया कलिमताने हबीबताने, दो